الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قاری بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ پکے سے پکا دشمن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا، تلاوت سنتا تو وہ دنگ رہ جاتا، اور کئی ایسے مواقع پر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت بھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت نے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد
وہ واپس گئے اور اپنی پوری جماعت کے سامنے انہوں نے خطاب کیا. اس کا نقشہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کھینچ کر آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جنات کی ایک جماعت گزر کے گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قسم کی بات کو سنا ہے. وہ کہا یہدی الی الرشد، کہ وہ ایسا کلام ہے کہ اس سے ہدایت آتی ہے، نیکی کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے. فآمنا بھی، اور ہم سب جو ہیں اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک تلاوت کی. مکہ کے لوگوں نے ایک بندے کو مقرر کیا کہ جاؤ اور ان سے بات کرو. وہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی. تم کیا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو؟ یہ دینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو بڑی توجہ سے سنا اور جب بات مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بات مکمل ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میری بات مکمل ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورۃ حامیم سجدہ پڑھنا شروع کی. اور جب قوم سمود کی تباہی اور بربادی کا ذکر آنے لگا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کرو. کہا اب سننے کی سکت نہیں، اور اس کا چہرہ بدل چکا تھا اور گھر میں آ کر وہ چھپ گیا. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، بہت ہی ذی رک آدمی ہے، تو کیوں اندر چھپ گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس آدمی کو چھوڑ دو، اگر اس کی واہ واہ ہوگی پورے علاقے میں تو وہ ہماری عزت ہے اور ہم ہی اس کی وجہ سے عزت پائیں گے، اور اگر کسی دوسری قوم نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا تو یہ ہماری چاہت ہے وہ پوری ہو جائے گی، ہمیں اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے. وہ کہنے لگے اس پہ بھی جادو چل گیا. اور کفار بڑے بڑے چھپ چھپ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی، اور وہیں خوبصورت آواز اور لحن داؤدی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منتقل ہوئی۔ اور اور وہی صفات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی تھی، وہی صحابی رسول میں منتقل ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا ایک ٹاپ کا خطیب ہے، آپ اس کی خطابت کا مقابلہ کیجئے۔ اگر آپ نے خطابت میں اس کو ہرا دیا، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ہمارا ایک شاعر ہے، اس کا آپ مقابلہ کر لیں، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شاعر آپ سے مقابلہ کرے گا اور میرا قاری قرآن آپ سے مقابلہ کرے گا۔ دن طے کرو۔ وقت مقرر ہوا اور وہ شاعر بھی آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شاعر کو کھڑا کرو، اس نے قصیدے سنائے اپنے والدین کے، باپ دادا کے، اور مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسان، میرے ممبر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور آپ نعت پڑھیں، اللہ آپ کی تائید کرے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جملے کہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، کہ تجھ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تو خدا سے کہتا گیا اور اللہ بناتا گیا۔ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اس کے اشعار کے اوپر پانی پھر گیا، لاجواب ہو گیا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کہا ہمارے خطیب کا مقابلہ کرو۔ خطیب کو کھڑا کیا، اس کے منہ میں جو آیا خطابت میں، اپنے عزیز و اقارب کے جو قصیدے اس نے پڑھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاری قرآن کو کھڑا کیا اور کہا کہ ان کو تلاوت سناؤ۔
انہوں نے آیت پڑھی والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ آیت پڑھنی تھی کہ ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ ہم نہ آپ کے خطیب کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے نعت خوان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ جو قریب تھے ان سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر کہنے والا جاہل ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر جو ہے وہ ہوائی باتوں کی اتباع کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خوان تھا اس نے وہ بات کہی جو بالکل صحیح اور اصل تھی۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں ہمارے شعراء بعض دفعہ تو ایسی جہالت کی بات کرتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے تو اس پر وہ اکڑ جاتے ہیں۔ تو شعراء کو بھی جو فقہاء سے علماء سے وابستہ ہوتے ہیں انہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک خوبصورت آواز والے تھے اور بہترین بات کرنے والے تھے، محاسن اخلاق تھے، تو وہی صفات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں منتقل ہوئی تھی۔ اور اسی انداز سے صحابہ اکرام بات کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بات کو سمجھانے کے لیے بڑی لمبی بات کی جاتی ہے، صحابہ اکرام دو باتیں کرتے تھے۔ پہلی بات یہ ہوتی تھی ہماری طرح بن جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، اور دوسری بات کہتے کہ ہمارے تابع ہو جاؤ، تم مامون ہو۔ اگر وہ کہتے کہ ہم دونوں باتیں نہیں مانتے پھر کہتے تیسری بات کے لیے تیار ہو جاؤ، ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردنیں ہوں گی۔ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مثال بنا کے پیش کیا اور ہر جگہ کہا ہماری طرح بن جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، نہیں تو ہمارے تابع ہو جاؤ، تم مامون ہو، ورنہ تیسری بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور میدان میں اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ کو بلایا، سب کے سب آ گئے۔ یہ بڑی لمبی بات ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی بہادری کی،
وہی صفت صحابہ اکرام میں منتقل ہوئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست فرما لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما. موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا